اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ رہبر بھی ہے، رہبر بھی یہ، ہمدم بھی یہ، غمخوار ہمارے، رہبر بھی یہ، ہمدم بھی یہ، غمخوار ہمارے، استاد یہ قوموں کے ہیں، معمار ہمارے۔ محترم و معزز صدر مجلس، اساتذہ اکرام اور دینی ملی بھائیوں، آج کے اس مجلس میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان کے تحت کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اساتذہ قوم کے معمار ہیں۔ معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو باشعور بنایا ہے، عقل و خرد جیسی خوبی عطا کی ہے۔ یہ علم و معرفت ایک ایسی کلید ہے جو انسان کو اعلیٰ درجات کو حامل بنا دیتی ہے۔ یہ اہل علم ایسی قوم ہے جسے ہر طرح سے اللہ رب العالمین نے مقام مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ یہ علم انسان کو عزت دیتا ہے، انہیں ترقی عطا کرتا ہے۔ معزز حاضرین، آپ کو معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس روئے زمین کے اندر انسانوں کو سجانے اور ان کے ذریعہ انہیں بسانے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں نے انسانوں کے ضمیر کو، انسانوں کے خمیر کو دیکھ کر کے کہا کہ یہ تو دنیا کے اندر فساد و بگاڑ کا سبب بننے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر برتری اور فوقیت دینے کے لیے انہیں زیور علم سے آراستہ فرما دیا۔ لیکن حصول علم میں استاد کی اہمیت، استاد کی حیثیت معمار قوم کی سی ہے۔ یہ استاد ایک مینار نور ہے جس سے تاریکی چھٹ جاتی ہے۔ یہ اساتذہ اکرام ہی ہے جن کے شبانہ روز محنتوں اور انتھک کوششوں سے ہمارے قوم کے اندر ایسے باشعور نوجوان میسر آتے ہیں جو ملک و ملت، جو قوم و ملت، ملک، ہمارے ملک والے سرمایہ افتخار حاصل ہوتا ہے۔ معزز حاضرین، یہ نئی نسلوں کو بنانا اور انہیں سلیقہ اور شائستگی پیدا کرنا، یہ اساتذہ اکرام ہی کا اہم کردار ہوتا ہے۔ یہ اساتذہ اکرام ہی ہے جو بچوں کو مس خام سے نکال کر کے کندن بناتے ہیں اور ان کی خفیہ صلاحیتوں کو اجاگر کرتے ہیں۔ معزز سامعین، کہا جاتا ہے کہ بچوں کا سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے، لیکن آپ یہ بھی سن لیں کہ بچوں کو ترقیوں کی عروج پر پہنچانا یہ اساتذہ اکرام ہی کا پورا ہاتھ ہوتا ہے۔ اگر میں یہ بات کہوں تو بیجا نہیں ہوگا کہ دنیا کے اندر جتنی بھی بڑی ہستیاں موجود ہیں، اس دنیا کے اندر، اس روئے زمین کے اندر جتنی بھی بڑی ہستیاں وجود میں آئی ہیں، چاہے وہ محدثین کرام ہو، فقہاء اعظام ہو، یہ سارے کے سارے ان اساتذہ اکرام ہی کی بدولت وجود میں آئی ہے۔ بہرحال اساتذہ کی بڑی عظمت اور بڑی شان ہے۔ دنیا والے چاہے اس کی قدر و منزلت کا احساس کیا ہو یا نہ کیا ہو، لیکن اللہ رب العالمین نے بہت ہی پہلے ان کی عظمتوں کو اجاگر کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جب اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بتلایا، اس وقت کہا کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کتاب کی تعلیم دیں گے۔ جی ہاں، اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث مبارکہ کے اندر متعدد مقامات پر مختلف طریقے سے مختلف جگہوں پر معلمین کی فضیلت بیان کی ہے۔ کہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کہا، تو کہیں من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ کہہ کر کے معلمین اور اساتذہ کرام کی عظمت کو اجاگر کیا ہے۔ معزز سامعین، یہ اساتذہ کرام قوم کے معمار ہوا کرتے ہیں، اور اس بات کو آپ سن لیں، جو قومیں اپنے معماروں کی قدر نہیں کیا کرتی ان کے نام صف ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ یہ اساتذہ کرام روشن چراغ ہوا کرتے ہیں جن کے جلنے سے زمانہ روشن ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے اساتذہ کرام کی ادب کرنا سیکھیں۔
یہ اساتذہ کرام جب ایک بچے کو، ایک طالب علم کو سکھلاتا ہے، انہیں تعلیم دیتا ہے، انہیں روشن مستقبل سے نوازتا ہے، انہیں سنوارتا ہے، تو ایک نسل کو سنوار رہا ہوتا ہے۔ ایک استاد جب کلاس روم میں بیٹھ کر کے 50 طلبہ کو سنوارتے ہیں، جب انہیں علم سے بہراور کرتے ہیں، تو گویا کہ وہ 50 کے بجائے 50 طلبہ کے بجائے 50 نسلوں کو سنوار رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک طالب علم سے ایک نسل بنتی ہے، 50 طالب علم سے 50 طالب علم سے 50 نسلیں بنتی ہے، اور ان 50 نسلوں سے مل کر کے ایک قوم تیار ہوتی ہے، اور استاد اس قوم کا معمار ہوا کرتا ہے۔ اس لیے ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم ان معماروں کی قدر کریں، ہم اپنے اساتذہ کرام کا ادب و احترام کریں، ان کی عزت و توقیر کریں، کیونکہ اگر ہم اپنے اساتذہ کرام کی توقیر نہیں کرتے، اگر ہم اپنے اساتذہ کرام کی عزت نہیں کرتے، ان کا ادب و احترام نہیں کرتے، تو ہمارے اندر علمی رسوخ نہیں پیدا ہو سکتا، ہمارے علم میں برکت نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اساتذہ کرام سے بے ادبی کرنا، اساتذہ کرام کی عزت و توقیر نہ کرنا، یہ علم سے محرومی کی اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی مخالفت بھی پائی جاتی ہے، جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا۔ آپ محدثین اعظام کی تاریخ کا مطالعہ کریں، آپ فقہائے اعظام کی سوانح اور سیرت پڑھیں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جب محدثین کرام نے، فقہائے اعظام نے اپنے اساتذہ کرام کا ادب و احترام کیا، ان کی عزت و توقیر کی، تو اللہ رب العالمین نے